راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل حالات جو ہیں وہ بڑے کٹھن ہو گئے ہیں معاشی اعتبار سے۔ اب وہ آدمی جو پہلے بڑا شاہ خرچ ہوتا تھا وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح سے جسے پہلے کبھی فکر نہیں ہوتی تھی کس طرح سے بجلی کے بل دینے ہیں اور کس طرح سے باقی اخراجات کو مینج کرنا ہے، اب وہ بھی اس طرف دھیان کرنے لگا ہے۔ گزشتہ دنوں ایسا ہوا کہ ایک آدمی اپنی گاڑی کھڑی کر کے جوس پینے لگا۔ جوس والے کو آرڈر دیا اور اس نے جب ریٹ بتایا تو گاڑی والے نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے کم کرو، بہت زیادہ ہے۔ اور جوس والا کہنے لگا کمال ہے جی، کار والے بھی رونے لگ پڑے۔ اب یہ جو کار والا آدمی تھا جو جوس پی رہا تھا، یہ ایک بینک کا مینیجر تھا۔ ہوا یوں کہ اس نے بڑے پیار سے اس آدمی کو پاس بلایا اور جیسے ان کی عادت ہوتی ہے بینکرز کی، اس نے کیلکولیٹر کھول لیا۔ کہتا ہے اپنے اخراجات ذرا گنواؤ مجھے۔ اس نے سارے اخراجات کو بھی کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد اس کی آمدنی کو بھی کیلکولیٹ کیا اور پھر اس کی بچت کو بھی کیلکولیٹ کیا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تنخواہ بتائی اور اس حوالے سے اس نے اپنے اخراجات بھی بتانا شروع کر دیے۔ اب اس نے دونوں ہی بچتیں اس کے سامنے رکھنی۔ کہتے ہیں بتاؤ مجھے امیر کون ہوا؟ اب وہ آدمی بیچارہ خاموش کھڑا رہا اور بعد میں اس نے معذرت کی۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی وقت ایسا چل رہا ہے، خواہ کوئی بزنس مین ہے، خواہ کوئی تنخواہ دار ہے، کم کماتا ہے، زیادہ کماتا ہے، بڑا دھیان سے چلنا چاہیے، ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا چاہیے اور تھوڑے سے تھوڑے پیسے بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرنے چاہیے۔ باقی توکل خدا پر رکھیں، خدا سارے حالات بہتر کرے گا۔ محنت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، خدا کرے اچھا وقت آئے، سب سکھ کا سانس لیں اور سبھی کی زندگی بڑی اچھی گزرے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک، اور آج بڑی بابرکت بات ہم سب کو سیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتے تو ہم خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ عبادت گزار بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ غلط رویہ بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خدا کی قربت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن اپنے عزیزوں کو معاف بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، تو خدا کی محبت میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں اور اس طرح سے اچھی زندگی آپ بسر کریں۔ شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ فیس بک پر ہمیں کمنٹس کیا۔ حافظ نعیم احمد صاحب نے لکھا، سلام ٹیم پی سی آر ایم، میں پی سی آر ایم سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام روزانہ بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں۔ راہ زندگی میرا فیورٹ پروگرام ہے۔ اس پروگرام سے دین اور دنیا کی معلومات نہایت وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ بہت شکریہ حافظ نعیم احمد صاحب، آپ ہمیشہ بڑے اچھے لفظوں میں فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹکا خان سیال صاحب کا بھی میسج آیا، جن کا تعلق ہے سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے۔ لکھتے ہیں، پی سی آر ایم کے سبھی سلسلے بہت زبردست ہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ گزشتہ راہ زندگی پروگرام بھی بہت ہی اچھا تھا، بہت سی معلومات ملی۔
शुक्रिया प्यारे भाई, आपने हमें इतनी मोहब्बत से मैसेज किया। सजाद अहमद फेसबुक पर कमेंट्स कर रहे हैं, सोना ते मन मोना प्रोग्राम। इसी तरह से अमजद खान, उन्होंने लिखा अस्सलामु अलैकुम। और इसी तरह से बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से अमजद खान, अब्दुल गफूर कैसर, सुबुगतुल्ला रांझा, हकीम सदीक माखा, प्रिंस अफजल शाहीन, साजिद खान, न्याज अहमद, आयशा खान, महरीन खान, अनम खान और एहसन खान ने प्रोग्राम को पसंद किया। उन्होंने कहा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। महर गुलाम शबीर साहिब ने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि प्रोग्राम राह जिंदगी इस्लाही और नाम की तरह जिंदगी के लिए इंतहाई रोशन राह साबित होता है। गुजारिश करूंगा इसी तरह से हमें लिखते रहिएगा। खत लिखकर पोस्ट करने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए हमारा नंबर है 0316 74 77 655। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0316 7477 655। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और PCRM TV के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जनाब, हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। इंसान अपनी आंखें ऊपर आसमान की तरफ उठाए, समुद्रों की इंतहा को छान मारे या फिर तमाम रोए जमीन पर नजर दौड़ाए, उसे हर समत कुदरत का हुस्न और उसमें झलकता खुदा का अक्स नजर आता है। दियोकामत जानवरों से लेकर छोटी सी शहद की मक्खी की तख्लीक और इनसे हासिल होने वाली कीमती अशिया खुदा की हिकमत और अजमत का मुंह बोलता सबूत है। कुदरत ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और आज हम कुदरत के जिस अनमोल करिश्मे की बात करने जा रहे हैं वो है शहद। शहद कुदरत का एक अनमोल और मिठास भरा तोहफा है। इसका एक एक कतरा बेहद कीमती है, क्योंकि शहद की मक्खी वो तख्लीकी मखलूक है जो दिन रात की अनथक मेहनत के बाद इस शहद को तैयार करती है। आपके जहन में अक्सर ये ख्याल तो आता होगा कि ये नन्ही सी मखलूक शहद की मक्खी इसे किस तरह से तैयार करती है। दरअसल शहद की मक्खियां दूसरे जानदारों के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए शहद तैयार करती हैं। शहद की मक्खियां एक गैर मामूली अमल के जरिए शहद तैयार करती हैं, जिसमें छत्ते के तमाम तर अरकान का ताउन और मेहनत शामिल होती है। कुछ मक्खियां तो शहद के छत्ते के अंदर रहती हैं, इन्हें ड्रोन्स कहा जाता है, जबकि दीगर मक्खियां जो काम के लिए निकलती हैं वर्कर्स कहलाती हैं। शहद की मक्खियां फूल का रस, जिसे नेक्टर कहते हैं, चूस कर शहद तैयार करती हैं। इस नेक्टर की तलाश में ये मक्खियां अपने छत्ते से 2 किलोमीटर तक का सफर करती हैं और अगर एक मक्खी नेक्टर का अच्छा जरिया दरियाफ्त कर ले तो वो दीगर मक्खियों को भी मुख्तलिफ हरकत जैसा कि रक्स करके इसके बारे में इत्तला देती है। ये मक्खियां अपनी नोकीली जुबान, जो कि अंदर से खोखली होती है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, का इस्तेमाल करके नेक्टर को चूस लेती हैं और इसे अपने जिस्म में मौजूद शहद को जखीरा करने वाले एक खास ऑर्गन में जमा कर लेती हैं। यहाँ पर नेक्टर एंजाइम्स नामी केमिकल के साथ मिल जाता है, जो कि इसे सादा अज्जा में तहलील कर देते हैं और इस तरह से नेक्टर के शहद में तब्दील होने का अमल शुरू हो जाता है। जब ये मक्खी वापस आती है तो अपने मेदे में मौजूद नेक्टर को छत्ते में मौजूद शहद की मक्खियों के मुंह में डाल देती है, या कह सकते हैं कि थूक देती है। ये मक्खी इस माया को बाकी तमाम मक्खियों तक मुंतकिल कर देती है और इस तरह से ये नेक्टर सादा अज्जा में टूटकर शहद में तब्दील हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये शहद छत्ते में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूं कि मक्खियां ना सिर्फ शहद बल्कि अपने छत्ते को भी मोमनमा मादे, जिसे बी वैक्स कहते हैं, के जरिए खुद तैयार करती हैं। शहद को छत्ते में उंडेलने के बाद मक्खियां अपने परों को तेजी से हिलाती हैं ताकि शहद में मौजूद पानी बुखारात बनकर उड़ जाए और फिर ये शहद भरे छत्ते के खुलियों को अपने जिस्म से खारिज होने वाले मोमनमा मादे की मदद से बंद भी कर देती हैं ताकि शहद महफूज रह सके। और सर्दियों में जब फूल दस्तयाब नहीं होते तो मक्खियां इस जखीरा शुदा शहद का इस्तेमाल कर सकें। अब जबकि इसके बनने का अमल इस कदर हैरत अंगेज है तो इसके फायदे भी बेशुमार होंगे ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस मौजज़ाती ग़िज़ा के फवायद के बारे में।
شہد کو صحت بخش غذا بھی کہا جاتا ہے اور شفا بخش دوا بھی۔ شہد اہم اور مفید قدرتی اجزاء کا عجیب و غریب مرکب ہے اور ان میں کاربوہائیڈریٹس، امائنو ایسڈز، قدرتی ایسڈز، وٹامنز، خوشبودار مادے اور دیگر مفید کیمیائی اجزاء شامل ہیں۔ قدرت نے ان کیمیائی اجزاء کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی بیماری میں اسے استعمال کرنا افاقے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی خوراک ہے اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ شہد ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے کو بے خطر استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ بچوں کا بلغم کی وجہ سے سینہ جم جانے کی صورت میں شہد کا استعمال عموماً نیم گرم پانی میں ڈال کر کیا جاتا ہے۔ بچوں اور بڑوں کو عموماً رات کے وقت کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے، جو کہ نظام تنفس میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کھانسی کو ختم کرنے کے لیے شہد کا استعمال کسی بھی دوائی کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ شہد میں موجود اینٹی بیکٹیریا، اینٹی وائرس کی موجودگی اس کو کئی بیماریوں کا علاج کرنے میں مؤثر ثابت کرتی ہے۔ اگر شہد کو بطور خوراک روزانہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ ڈال کر پیا جائے تو اس سے صحت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ موٹاپا بھی ختم ہوتا ہے اور جسم سے فالتو چربی کا بھی اخراج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد ہماری جلد پر موجود گھاؤ کو بھی بھرتا ہے اور پھٹی پرانی ایڑیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ شہد اس قدر قوت بخش اور صحت مند غذا ہے کہ سخت محنت اور کھیل کود کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے شہد کسی بھی نشاستہ دار غذا سے کہیں زیادہ مفید ہے۔ یہ انرجی کی سطح کو کم ہونے سے بچاتا ہے اور اس کو نارمل رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ شہد کی افادیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا مفصل بیان کرنا مشکل ہے۔ شہد کی صورت میں قدرت کے اس انمول تحفے کے لیے ہم خدا کی جتنی بھی شکر گزاری کریں کم ہے، کیونکہ شہد سے زیادہ میٹھی اس دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کریں، کیونکہ وہی ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے سیر و آسودہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں۔ سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے ہمیں حساب کتاب کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کلام مقدس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی لاگت کا حساب لگائیں، پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ اپنا کام شروع کریں، یعنی یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کلام مقدس میں ہم حضرت یوسف کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ خدا نے ان کو ایک خاص برکت دے رکھی تھی اور وہ تھی مینجمنٹ کی برکت۔ آپ اس قصے سے واقف ہوں گے کہ کس طرح سے 7 سال مصر میں قحط رہا، لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف نے پورے مصر کے لیے غلہ جمع کر لیا ہوا تھا تاکہ قحط کے دنوں میں پریشانی نہ ہو۔ یہی وہ بات ہے کہ ہمیں خدا پر بھی بھروسہ رکھنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لانا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں سلسلہ یوتھ ٹاک۔ جی سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خوب اچھے سے آپ کا وقت گزر رہا ہے۔ آج یوتھ ٹاک میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج یوتھ ٹاک کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے مسکان جو کہ ایک فریش اسٹوڈنٹ ہے اور ابھی انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ہے، اور ابھی جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ اپنی تعلیم کو آگے بھی بڑھانا چاہتی ہیں اور یہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کچھ کر دکھانا چاہتی ہیں۔ تو مسکان، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہماری دعوت پر ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں۔ تو مسکان بھی ایک یوتھ کی ریپرزینٹیٹو ہیں، تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ جب آپ یوتھ کو دیکھتے ہیں تو یوتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے۔ ان میں سے کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو پروڈکٹیو ہیں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو نان پروڈکٹیو ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کون سی ہیں جس میں یوتھ کو حصہ لینا چاہیے اور کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن سے یوتھ کو اویئر رہنا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ یوتھ جو ہے وہ ہر دور کی ایک اہم ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ کس وے میں جا رہی ہے، وہ پروڈکٹیو وے میں جا رہی ہے یا پھر وہ نان پروڈکٹیو وے میں جا رہی ہے۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کریں، کیونکہ لیڈرز کا کام ہے لیڈ کرنا. تو جب لیڈرز جو ہیں وہ یوتھ پر فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی میرا ایمان ہے کہ جو یوتھ ہے وہ پھر پروڈکٹیو وے میں ہی جائے گی، جو کہ ہم چاہتے ہیں. میں آپ کی بات سے جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا اور میں سمجھ پایا ہوں، آپ نے کہا کہ یوتھ ہماری ضرورت ہے، اور پاکستان جیسا ملک یا انڈیا جیسا ملک، یہ جو ملک ہیں ہمارے، ان میں نے یہ پڑھا ہے کہ تقریباً 60 سے 70% جو آبادی ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. یعنی ہمارے ملکوں میں جوان لوگ زیادہ ہیں، اور اگر جوان لوگ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ان ملکوں میں پوٹینشل بھی زیادہ ہے. اور آپ نے یہ بھی بات کہی کہ لیڈرز کو چاہیے کہ وہ انہیں گائیڈ کرے. ینگ لیڈر سامنے آئیں. ینگ لیڈرز جب آئیں گے تو ان کو دیکھ کے جو باقی نوجوان ہیں ان میں انکریجمنٹ آئے گی کہ ہم بھی جو ہے وہ سامنے آئیں، ان کی جگہ آئیں. جیسے بہت سی ٹیسٹمنیز بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ان کو فزیکلی دیکھ کر بھی سامنے کچھ پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پر ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ہمارے اندر ایک انکریجمنٹ آتی ہے، پھر ہم ریڈی بھی ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے خود کو پریپیئر کرتے ہیں، اور پھر وہ کسی بھی طور سے ہو سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہیں کہ ہم کس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. یعنی کچھ ایسے لوگ جو کچھ تجربہ کار ہیں اور وہ ایک خاص تجربے میں سے گزرے ہیں، انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور انہوں نے رسکس بھی جو ہے وہ دیکھے ہیں، اور پھر اپنے تجربے سے وہ لیڈر بنے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں. اگر وہ لیڈرز یوتھ کو فوکس کریں اور وہ اپنے تجربات، اپنے ایکسپیرینسز یوتھ کے ساتھ شیئر کریں تو یوتھ ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ کر تو وہ آگے ترقی کر سکتی. اور آپ نے یہ بھی بات کہی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ رکھتے ہیں. جیسے کچھ لیڈرز ہیں وہ ایجوکیشن کے بارے میں یوتھ کو گائیڈ کر سکتے ہیں چونکہ ان کو اس میں کچھ ایکسپیرینس ہے. انہوں نے اگر کوئی اسکالرشپس اویل کیے ہیں یا انہوں نے کوئی اچھا طریقہ کار ایسا آزمایا ہے جس سے امتحانات میں اچھے نمبر آ سکتے ہیں، تو وہ اس فیلڈ میں لیڈر ہے. اور وہ آ کے اگر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر، ڈفرینٹ پروگرامز میں، سیمینارز میں، یا ایسے ریڈیو پروگرامز میں جیسے ہم یہ پروگرامز کر رہے ہیں پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے پلیٹ فارم سے، یہاں پر آ کر اگر وہ بات چیت کریں گے تو یوتھ ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکتی. اچھا، آپ بھی ایک لیڈر ہی ہیں، میں آپ کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ یوتھ کی ریپرزینٹیٹیو ہیں کیونکہ آپ نے ماسٹرز کیا ہے انگلش میں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی تاکہ ہمارے سننے والے جو طلباء اور طالبات ہیں وہ اسے دیکھ سکیں کہ اگر وہ بھی اس لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ انگلش میں ماسٹرز کریں، تو آپ کچھ کیا ٹپس دینا چاہیں گی کہ کیسے اسٹڈی کریں اور کیسے اپنے نالج کو انہینس کر سکیں؟ بہت اچھی بات جو بیچ میں سے میں نے آپ کی گفتگو میں سے ہی جو گیٹ کی ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح سے اپنی یوتھ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ پہلے ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہنا وی کانٹ ڈو اٹ، ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ وی کین ڈو اٹ. جیسے کہ میرا ماسٹرز ان انگلش لٹریچر ہے، تو انگلش آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور انگلش کے بارے میں بہت سے لوگ سب سے پہلے تو انگلش کی طرف جاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، کہ انگلش کو چوز نہیں کرنا، کوئی ادر سبجیکٹس میں چلے گئے کہ ہم انگلش میں نہیں جائیں گے، مطلب اس کو خود پہ بوجھ بنا لیا یا اس کو خود پر حاوی کر لینا. تو اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر ہم بڑھ نہیں پائیں گے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ پیشنیٹ ہونا ہے کہ اگر کوئی سامنے لیڈر ہے اس نے کر لیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، وی کین ڈو اٹ. تو اگر ہم کہیں گے وی کین ڈو اٹ تو پھر ہم کر پائیں گے. تو بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. میں آپ سے یہ ٹپس پوچھ رہا تھا کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے ایک خوبصورت بات کہی کہ سب سے پہلے ہے آئیڈیا کہ آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. تھنک بگر اینڈ دین یو ول اچیو اٹ. اگر آپ پہلے ہی چھوٹا سوچو گے، آپ سوچو گے کہ نہیں یہ نہیں ہو پائے گا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، مجھ میں ذہانت نہیں، مجھ میں فطانت نہیں، تو آپ بالکل بھی آپ قدم نہیں بڑھا سکتے ترقی کی جانب. لیکن یہ بڑی بنیادی بات اور بڑی خوبصورت بات میں نے آپ سے سیکھی ہے کہ اگر آپ بڑا سوچیں گے اور عظیم ٹارگٹس رکھیں گے تو مے بی آپ وہ ٹوٹلی اس کو اچیو نہ کر پائیں، لیکن اگر آپ اس کا 75% یا 50% بھی اچیو کر جائیں تو یہ صرف جو ہے سوچنے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو ہر چیز کی ابتدا جو ہے ایک آئیڈیا جنریشن سے اور انیشیشن سے ابتدا ہوتی ہے، تو ہمیں بڑا سوچنے کی ضرورت. تو سامعین، آج ہمارے ساتھ تھی مسکان، جنہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح ہم اچھے یوتھ ٹاک کے ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے.
اور جن کو سن کر آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ابھی ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. سنا سلسلہ یوتھ ٹاک, امید ہے سبھی کو پسند آیا. آج کا پروگرام بھی بہت اچھا رہا. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق, میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما, بالخصوص ہمارے لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. حالات بہت کٹھن ہیں, مہنگائی کا دور ہے. دعا ہے کہ سبھی کی کمائی میں اتنی برکت نازل فرما کہ سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو سکیں. اپنے اپنے گھر میں سب اچھی خوراک کھائیں اور سبھی کی ضرورتیں تیرے الہی خزانے سے پوری ہوتی رہیں. بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں حکومت پاکستان کے لیے, تمام رہنماؤں کے لیے, کہ وہ بھی اچھی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ملک کے لیے اچھی پالیسیز بنائیں تاکہ ملک میں امن ہو, خوشحالی ہو اور اس طرح سے یہاں رہنے والے اچھی زندگی گزار سکیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.